بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ابتدا ہی سے نہایت صالح طبیعت والے اور کفر و شرک اور ہر قسم کی فحشاء و منکر سے پاک اور منزہ تھے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مہیر المعقول واقعات سے بری پڑی ہے۔ یہ واقعات آپ کی پیدائش سے پہلے، بچپن میں اور نبوت کے بعد بھی رونما ہوئے۔ ایسے تمام حیران کن واقعات جو کسی نبی کو نبوت ملنے سے پہلے درپیش آئیں اور حادثات کہلاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک عجیب واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کے گھر ولادت کے چوتھے یا 5ویں سال پیش آیا، جب ان کا سینہ فرشتوں نے چاک کر کے ان کا دل دھویا تھا۔ اسے شک صدر سینہ مبارک چاک کیے جانے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مجلس میں کیا تھا، جبکہ قبیلہ بنی عامر کے ایک بوڑھے شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ابتدائی زندگی کے حالات سنانے کی خواہش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا شیر خاری اور بچپن کا ابتدائی زمانہ بنی سعد بن بکر میں گزرا۔ ایک دن میں اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ سفید پوش آدمیوں فرشتوں کی ایک ٹولی نے، جن کے ہاتھوں میں سونے کی تھالی میں زمزم کی برف بھری تھی، مجھے پکڑ لیا۔ میرے ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹایا اور میرے سینے یا پیٹ کے اندرونی اعضاء نکال کر زمزم برف کے پانی سے اچھی طرح دھویا، پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دوسرے نے میرے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا، اس سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا، یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو سونے کی طشت میں زمزم کی برف کے پانی سے دھویا، پھر اپنے ہاتھ کی فضا میں بلند کیا تو اچانک ایک نور کی مہر اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی، وہ نور سے بھر گیا۔ پھر دل کو جوڑ کر اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم منمل ہو گیا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا تو تینوں نے باری باری مجھے سینے سے لگایا اور میری پیشانی پر بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک پائی۔ یہ منظر دیکھا تو دوڑ کر اپنے والدین کو اطلاع دی۔ کچھ سفید پوش آدمیوں نے میرے قریشی بھائی کا پیٹ چاک کر دیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ فوراً وہاں گئے اور دیکھا کہ بچے کے چہرے کا رنگ مفک ہے۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کو خطرہ محسوس ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کے پاس پہنچانے کے لیے مکہ میں روانہ ہو گئے۔ حضرت آمنہ سے سارا حال بیان کیا۔ یہ سن کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، خدا کی قسم اس پر آسیب کا کوئی اثر نہ ہوگا، بلکہ یہ بچہ تو بڑی شان والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا خطاب۔ اللہ نے اپنے تمام انبیاء کو ساری زندگی شرک و گمراہی اور رسوم جاہلیت سے محفوظ رکھا۔ چنانچہ تمام ہی انبیاء کرام اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے بھی اپنے خاندان اور قبیلے اور قوم کے صالح ترین انسان قرار پائے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے ظاہر ہے۔ اسی طرح نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی نبوت اور رسالت سے پہلے اپنے لڑکپن اور دور جوانی میں شرک و بت پرستی اور تمام مراسم شرک سے بالکل پاک اور منزہ رہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیکی، خوش اتواری، دیانت، امانت اور راست بازی کی اس قدر شہرت ہو گئی تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام لے کر نہیں بلکہ الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے، جیسا کہ ابن ہشام کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جوان ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور نگرانی فرماتے تھے، اور جاہلیت کی تمام گندگیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک اور محفوظ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت اور ہر قسم کی عزت و کرامت سے سرفراز فرمائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد کامل ہو گئے اور مروت و حسن و خلق، حسب و نسب، حلم و بردباری، راست بازی و صداقت، امانت میں سب سے بڑھ گئے، اور فحش و اخلاق رذیلہ، بری عادات و خصلت سے انتہائی درجے دور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ وبارک وسلم الصادق الامین کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین مکہ بیت اللہ کا طواف کرتے تو وصاف و نائلہ دو بتوں کے نام کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان بتوں کو چھوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو ان بتوں کو چھونے سے منع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، میں نے اپنے دل میں کہا دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ذرا سختی سے منع کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ یہ خوبصورت واقعہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ سب حضرات سے گزارش ہے اس پر عمل ضرور کریں، اپنی زندگی سیرت مصطفیٰ کے مطابق گزاریں۔ والسلام۔